السلام علیکم، میں ریما سیما سے بیٹھ گئے. لگتا ہے میں اس سے سیما تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ سیما پلیز 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 ٹپ ایسا مت کرو. پلیز واپس آ جاؤ، اپنے بچوں کو واپس لے کے آ جاؤ. تمہارے بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہے، نہ کہ وہاں. تم ایسا کیوں کر رہے ہو سیما؟ دیکھو ہدے بھائی بیچارے تمہارے کیا سے کیا نہیں کر رہے. وہ بیچارے اپنے بچوں کو پانے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں. تم سوچو، تم ڈرو مت، تمہیں یہاں کوئی نہیں مارے گا. تم پھر سے اپنا گھر بساؤ، واپس آ جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ، پاکستان آ جاؤ، پاکستان میں رہو. وہاں نہ تمہارا مستقبل ہے، نہ تمہارے بچوں کا مستقبل ہے. تو میں نے سنا ہے کہ تم نے میری ویڈیو جو دیکھی ہے، تم نے میری ریکارڈنگ جو سنی ہے، تم بول رہی ہے کہ میری بہن نہیں ہے. میں تمہاری بہن نہیں ہوں. سچ پتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بہن نہیں ہوں. اس کو دیکھو، تمہیں پتا ہے یہ کون ہے، اور یہ تصویر صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تمہیں پتا ہے یہ فروہ ہے، اس کو میں نے پالا تھا، یہ میری بیٹی تھی. تم اس کو بھی لے کے چلی گئی. تم اتنے جھوٹ کیوں بول رہی ہو سیما؟ خدا کے راستے واپس آ جاؤ. اپنے بچوں کا سوچو، اپنا مت سوچو. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. تم خود سوچو. دیکھو ہمارے ابو بالکل ٹھیک تھے، لیکن ایک دن ہمارے ابو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو تمہارے بچوں کا کون ہے وہاں پہ؟ پلیز واپس آ جاؤ سیما. اپنے بچوں کا سوچو، ترویا کا سوچو، پریا کا سوچو، منی کا سوچو، فرحان کا سوچو. تمہیں پتہ ہے نا ان کا کوئی نہیں ہے وہاں. انسان اپنوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. تو تم گھروں پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہو وہاں پہ. تمہارے بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہے، اپنے باپ کے ساتھ ہے. تم ایدو بھائی کو گندی بولتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تمہارا شوہر ہے. اس بیچارے نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا. وہ بیچارے ایک دن بھی گھر میں بیٹھتے. وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، تمہارا پیچھے تو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. وہ اپنے بچوں کو تاکہ رہیں گے. اور دیکھنا خدا، مطلب کوئی بھی پاک ہستی ہو، اللہ سائیں اس کا ساتھ دیتا ہے جو سچ ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے. جس کے پاس ظلم ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ باقی انصاف ہوتا ہے. اور یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. کہتے ہیں نا، وہ جب حق کی لاٹھی پڑتی ہے نا تو سچ سارے باہر آ جاتے ہیں. تم اتنے بڑے جھوٹ بولتی ہو. حیدر بھائی بیچارہ نے تمہارے کیا نہیں کیا، اس بیچارے نے تمہارے کیا نہیں کیا. تم ایک بار بھاگ کے گئی تھی نا، کہ تمہیں نہیں لگتا کہ تم پھر بھاگ جاؤ گی؟ تمہارے بہن بھائی کا، تمہارے خاندان والوں کا، تمہارے بچوں کا بھی جینا آرام ہو جائے گا. اب تم کہتی ہو کہ اگر تمہارے بچے واپس چلے جائیں گے تو تمہارے بچوں کو تمہارے گناہ کی سزا ملے گی. مطلب تم مانتی ہو نا کہ تم نے گناہ کیا ہے. اور میں حکومت سے کہنا چاہوں گی کہ سیما جو بھی بولتی جھوٹ بولتی ہے. مجھ سے بڑھ کر اسے کون جانتا ہوگا؟ میں اس کی بہن ہوں. مجھ سے بڑھ کر اسے کوئی نہیں جانتا. وہ جو بھی بول رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. اس کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے. اس سیما کو پتا ہے کہ یہ پروا کی تصویر صرف اس کی بہن کے واسطے ہے. اگر میں تمہاری بہن نہیں تھی، یہ تصویر میرے پاس کیا کر رہی ہے؟ اور بہت ساری تصویریں ہیں جو بچوں کی میرے پاس ہے، وہ بھی میں ضرور دکھاؤں گی. میں بس میں بھارت والوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری بہن کو، میرے بچوں کو واپس پاکستان بھیجو. ان کا مستقبل اپنے باپ کے ساتھ ہے پاکستان میں. وہاں وہ کیا کریں گی؟ آج تک سیما نے بچوں کو وہاں کیا سکھایا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس وہ سارا دن وہاں انڈیا والے اس کو نچاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. اور وہ ناچتی ہے ان کے اشاروں پہ، کیونکہ وہ اس کی سب کچھ کروایا جا رہا ہے. وہ جو بھی کر رہی ہے اس سے وہاں کروایا جا رہا ہے. اس سے یا مارا جا رہا ہے یا پیٹا جا رہا ہے، کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اس سے وہ کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میں ایک بات اور کہوں گی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سب پتا تھا، ان لوگوں نے حیدر کو کیوں نہیں بتایا جب سیما پہلے نیپال گئی تھی. تو میرے بہن بھائیوں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ سیما کہاں گئی ہے. سیما نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ لاہور جا رہی ہے زیارت پہ. وہاں ہم بھی گئے زیارت کرنے لاہور.
پاکستان کا صوبہ پنجاب میں ہے وہ لاہور. ہم بھی وہاں گئے, ہم نے بھی بی بی رقیہ کی زیارت کی, تو اس نے کہا کہ میں زیارت پہ جا رہی ہوں. تو ہم گاؤں میں تھے, اور جو کہتے کہ سمیرا کے پاس بچے ہو گئے, سمیرا کراچی میں تو نہیں رہتی, سمیرا تو گاؤں میں رہتی ہے. تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ کیونکہ حیدر بھائی سے تو اس نے کبھی بھی اسے بات کرنا نہیں چھوڑی, حیدر بھائی سے کبھی بھی نہیں چھوڑی. تو حیدر بھائی کو تو وہ سب کچھ بتاتی, تو ہمیں کیا پتا تھا کہ حیدر بھائی کو کچھ پتا ہے کہ کچھ نہیں پتا. دیکھیں اب جب حیدر بھائی سے سیما کا اب رابطہ نہیں ہوا, تو حیدر بھائی نے ہمیں کال کر کے بتایا کہ 2 دن ہو گئے سیما نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. تو ہمیں پتہ لگا, اگر پہلے بھی اگر ایسا کچھ بھی پتا ہوتا یا حیدر بھائی کو بھی کچھ پتا ہوتا تو ہمیں ضرور خبر لگتی. حیدر بھائی ہمیں کال کر کے بتاتے کہ سیما نے اس سے رابطہ نہیں کیا, لیکن سیما تو ہمیشہ اس سے رابطہ کرتی تھی. سیما ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہے. اور اگر آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا آپ لوگ چاہو گے کہ آپ کی بہن, آپ کے جو بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں جن کا کوئی نہیں اپنے ماں باپ کی سوا اس دنیا میں, کیا آپ لوگ چاہو گے کہ وہ کسی غیر ملک میں جا کے رہیں اور وہ بھی بنا ویزا کے چلی جائے اور وہ وہاں جا کے پھنس جائے؟ کیا آپ لوگوں کا دل چاہے گا جو ہم لوگ ایسا چاہیں گے کہ ہمارے بچے وہاں پھنس جائے؟ ہم کیا دشمن ہیں؟ دشمن نہیں ہیں ہم اپنے بچوں کے. وہ 4 معصوم بچے وہ ہم پہ جان چھڑکتے ہیں. میں بھارت کی میڈیا والوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ جاؤ, فروا سے پوچھو ہمارے بارے میں, فروا سے پوچھو کہ پاکستان میں اس کی امی ہے, وہ بولتی ہے, وہ بولے گی کہ ہاں واقعی میری پاکستان میں امی ہے, کیونکہ اس فروا کو میں نے پالا ہے ماں کی طرح. اور فرحان کو پتہ ہے کہ اس کا باپ ہے. کیا تمہیں یاد ہے؟ تمہیں صرف یہ یاد ہے کہ تمہیں ناچنا ہے, تمہیں ویڈیو بنانے, تمہیں پیسے کمانے ہیں. اس سچن کے بعد جس کے بعد پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے, کھانے کے لیے کھانے کے پیسے نہیں تھے, آج بھی اتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے. اس کے پاس اتنا بڑا گھر بن گیا, اس کے پاس ہر چیز ہے. کہاں سے آ گئی؟ وہ سیما کو نچا رہے ہیں وہاں سے. سیما کو لوگوں نے بھڑکایا ہے, سیما کو ان لوگوں نے پتہ نہیں سیما کے ساتھ کیا کیا ہے. سیما اس طرح سے بیہیو کر رہی ہے جیسے وہ پاگل ہو گئی ہے, جیسے وہ اپنے ہوش و آواز میں نہ ہو, جیسے اس پہ کتنی جادو کر دیا ہو. کیونکہ اب سیما ایسی نہیں تھی جیسی اب سیما کو دکھایا جا رہا ہے. وہاں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. میں انڈیا کی بھارت سے انڈیا سرکار سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. میں سامنے نہیں آ سکتی, میں اپنا فیس نہیں دکھا سکتی, اس لیے میں آپ لوگوں کے ہاتھ جوڑتی ہوں. خدا را ہم پہ رحم کریں. ہمارے 4 معصوم بچے ہیں وہاں پہ, سیما ہے وہاں پہ, اس کو پاکستان واپس ڈپورٹ کرو. بچوں کا فیوچر یہاں پہ ہے پاکستان میں, اپنے باپ کے ساتھ ہے. وہاں ٹیوشن پر کی وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. وہ مسلمان ہیں, وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں, وہ مسلمان ہیں. کچھ سوچو, ہماری بات کو سمجھو. وہ پاکستانی ہے, ان کو پاکستان بھیجیں. جسے انجو, سب لوگ بولتے ہیں کہ انجو واپس چلی گئی, انجو واپس چلی گئی, ان لوگوں کو پاکستان نے نکال دیا. تو آپ بھی نکالو نا, سیما کو وہاں سے نکالو, اس کو واپس پاکستان بھیجو. اور دوسرا کہ سب لوگ بولتے ہیں کہ آپ کی بہن تو پاکستان میں ناچتی تھی, مجرا کرتی تھی, یہ کرتی تھی, وہ کرتی تھی, آپ لوگ پتہ نہیں تھا. ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ اس کو اپنے گھر میں رہتی ہے, ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہم نے کبھی اس کا موبائل چیک نہیں کیا, کیونکہ ہم اس پہ شک تو نہیں کرتے تھے نا. وہ شادی شدہ 4 بچوں کی ماں ہے, اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی, اپنی زندگی گزارتی تھی. اچانک سے اس کو کیا ہو جاتا ہے, وہ بھارت چلی جاتی ہے, ہمیں پتہ نہیں لگتا. ہم نے 3 مہینے تک سیما کو یہاں پاکستان میں ڈھونڈا تھا, ہر جگہ سیما کو ڈھونڈا, جب تک ہمیں سیما کا پتہ, جب ہم نے نیوز دیکھی ٹی وی میں تو ہمیں پتہ لگا کہ واقعی سیما یہاں تو ہے ہی نہیں. ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے. ہمارے 4 معصوم بچے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں آپ. حیدر بھائی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, وہ بیچارے رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. سب سے ریکویسٹ کریں کہ اس کی مدد کریں, ان کے بچے ان کو واپس لا کے دیں. وہ بیچارہ کہاں جائے, اس کے پاس کچھ نہیں رہا. اس کا جو ڈیورس بھی سیما کی وجہ سے, اور سیما نہیں کر رہا تھا. آپ نے حیدر بھائی کے بچے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, حیدر بھائی نے لائے ہیں. حیدر بھائی اسلام آباد گئے تھے, انہوں نے کیا نہیں کیا. خدا را ان کی مدد کریں. میں پاکستان کی سرکار سے بھی کہنا چاہوں گی کہ ہماری مدد کریں, سیما کو واپس لانے میں ہماری مدد کریں, کیونکہ سیما کو ہم لوگ واپس نہیں لا سکتے. ہم لوگ بے بس ہیں, نہ حیدر بھائی لا سکتا ہے, نہ ہم لا سکتے ہیں.
اب سیما کو واپس صرف سرکار ہی لا سکتی ہے۔